بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 1، ربا اور سود. یہ ہیڈنگ چل رہا ہے پہلے سے کہ سود کی روحانی بیماریاں، کیا سود کے بغیر کوئی تجارت نہیں چل سکتی. یہ ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، معارف القرآن جلد اول، پیج 678، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے. پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. ربا اور سود کی ایک ضرورت کچھ تجارتی اغراض کے لیے ہوتی ہے. اس کا انتظام تو ہونے کی فقیر و حاجت مند لوگوں کی ہنگامی اور وقتی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں. اس کا بہترین علاج اسلام میں پہلے سے بصورت زکوٰۃ و صدقات واجبیہ موجود ہے، لیکن دین اور علم دین سے بے خبری اور بے پرواہی کا نتیجہ ہے جس نے آج کل نظام زکوٰۃ بھی معطل کر دیا ہے. بے شمار مسلمان ہیں جو نماز کی طرح زکوٰۃ کے پاس نہیں جاتے، اور جو لوگ نکالتے بھی ہیں، اور ان میں اکثر بڑے بڑے سرمایہ والے حضرات حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو وہ بس زکوٰۃ کا نکالنا ہی جانتے ہیں کہ اپنی جیب سے نکال دیں. حالانکہ حکم الہی زکوٰۃ کے نکالنے کا نہیں بلکہ ادا کرنے کا ہے، اور ادا کرنا جب صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے مستحقین کو پہنچا کر ان کو مالکانہ قبضہ دے دیا جائے. اب غور کیجئے کہ ایسے مسلمان کتنے ہیں جو مستحقین کو تلاش کرنے کی فکر کریں، پھر ان کو پہچاننے کا پہنچانے کا اہتمام کریں. مسلمان قوم کتنی ہی کم سرمایہ صحیح، لیکن اگر ہر مسلمان جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ پوری ادا کرے اور ادا کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کرے کہ مستحقین کو پہنچائے اور ادا کرنے کا اہتمام کرے، تو یقیناً کسی مسلمان کو اس کی ضرورت نہ رہے کہ وہ قرض کی ضرورت سے سود ربا میں مبتلا ہو. اور اگر شرعی قاعدہ کے مطابق اسلامی حکومتیں عادلہ بن جائیں اور اس کے تحت شرعی بیت المال قائم ہو جائے اور تمام مسلمانوں کے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ اس میں جمع ہوا کرے، تو اس بیت المال سے ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. اور کسی بڑی رقم کی ضرورت پڑ جائے تو بطور قرض بھی بغیر سود کے دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بیکار پھرنے والوں کو چھوٹی دکانیں کرا کر یا کسی صنعت میں لگا کر بھی کام میں لگایا جا سکتا ہے. کسی یورپین ماہر نے صحیح کہا ہے کہ مسلمانوں کا نظام زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمان اس کے پابند ہو جائیں تو اس قوم میں کوئی مفلس اور مصیبت زدہ نظر نہ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 1. انشاءاللہ وی لاگ نمبر 2 میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ہمارا وی لاگ کمپلیٹ ہوا. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں.